السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ جو ٹاپک آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک شرابی سے ملاقات، یہ ریئل سٹوری ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا کچھ دن پہلے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس سے بہت سارے لیسنس ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہوا یہ کہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے ایک ساتھی، یوتھ کیئر کے ساتھی کے ساتھ کسی کی کاؤنسلنگ کے لیے ہم لوگ گئے تھے، تو واپس میں آتے وقت ہم نے سوچا کہ کچھ ناشتہ کر لیں۔ ڈھونڈتے ایک ایسی جگہ پر رکے جہاں پر ہم نے سوچا نہیں تھا کہ وہاں پر ہم ناشتہ کریں گے، لیکن ہم ناشتے کے لیے جیسے ہی وہاں پر رکے اور گاڑی کو روک کر ہم جا رہے تھے تو ایک شخص آیا اور آ کے کچھ پیسے مانگنے لگا۔ وہ کچھ 10-20 روپے کچھ مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اس سے کھانا کھا لوں گا، کیونکہ پھر میں میرے ساتھی سے پوچھا تو بولے ہاں وہ اتنے میں آ جاتا، جو بھی تھا جیسے بھی ہے۔ تو میں نے اسے پیسے دینے سے پہلے میں کہا کہ وہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا، میں پوچھا کہ شراب پی کے کیوں ہیں؟ تو وہ ایک دم سے ڈیفینسو ہو گیا، وہ بولا نہیں ایسے بولنے لگا۔ میں بولا پھر پوچھا، میں بولا شراب کیوں پیا آپ؟ ایسے ہی بار 2-3 بار بولنے کے بعد وہ پھر ایک دم گیو اپ کر دیا اور وہ بولنے لگا ہاں میں شراب پی لیا تھا ایسے۔ تو بہرحال اس کو پیسے دے کے پھر میں اس کو بات کرنے لگا۔ میں بولا شراب کیوں پیے، کیا وجہ ہے شراب پینے کی؟ میں بولا یہ آپ کا نام کیا ہے؟ پھر نام پوچھا، وہ تھا انڈور سے اور یہ حیدرآباد کا واقعہ ہے۔ تو وہ نیچے سو رہا تھا زمین کے اوپر، جو دکان وغیرہ شاپس ہوتے ہیں، صبح کا ٹائم تھا تو زیادہ بھی شاپس نہیں کھلے تھے، وہ نیچے سو رہا تھا زمین کے اوپر اور وہ اسی حالت میں تھا۔ تو پھر میں اسے سمجھانے لگا کہ شراب تو حرام ہے، کیوں پیتے ایسے ویسے؟ تو وہ بولنے لگا کہ میں بس کیا کروں، میں کیا بتاؤں آپ کو، میں بہت پریشان ہوں، ایسے ہوں۔ پھر بولنے لگا کہ کیا آپ میری ماں سے میری بات کرا دیں گے؟ تو میں اس کو سمجھانے لگا، میں بولا توبہ کرو اللہ تعالیٰ، دین کے طور پہ میں شراب حرام ہے یہ ہے، اس کو سمجھانے لگا۔ تو وہ بولا میری ماں سے بات کرو۔ تو میں فون نمبر لیا اس سے اور میں کال کیا، میں کال کر کے اس کی ماں سے بات کیا۔ میں بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے ساتھ ایسے آپ کے بیٹے ہیں اور ان کا نام وغیرہ بتایا۔ ہاں بول کے تو پھر میں ان کو دیا۔ میرے سامنے وہ بات کر رہا تھا یہ شخص اپنی ماں سے، تو اس کی آنکھوں میں بہت پانی تھا، یعنی آنسو تھے اور یہ آلموسٹ لائک رونے پہ تھا۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ امی بس ختم ہو گیا، یعنی سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ 7 سے 8 لاکھ روپے کچھ لے کے آیا تھا انڈور سے یہاں پر کچھ کاروبار کرنے کے لیے حیدرآباد، کسی نے اسے دھوکہ دے دیا، کچھ بکروں کا کام تھا۔ دھوکہ دینے کے بعد شاید یہ وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی، وہ شراب پینے لگ گیا، ایسے لگ رہا تھا۔ اور وہ بولا بس امی، تو وہ بول رہے تو آج ہے کہاں پر، یعنی ایسے اس کی بات کر رہے تھے، میں اسپیکر پہ یہ آلموسٹ ڈال کے تھا، میں سن رہا تھا کیا بات، تو ہے کہاں یہاں پر، ایسی باتیں ہو رہی تھی۔ تو بس امی میں اب سب ختم ہو گیا امی، سب ختم ہو گیا، میں آؤں گا امی، میں آ جاؤں گا امی۔ تو میں جیسے اس کو سمجھا دیا تھا فون کال سے پہلے کہ ایسا ہے، حرام ہے، یعنی دین کے تعلق سے اللہ توبہ کرو۔ وہ بولنے لگا کہ میں نے 2 بار عمرہ بھی کیا اور ماشاءاللہ دین کی باتیں کر رہا تھا وہ۔ تو الحمدللہ میں بولا بھائی آپ کو تو اتنی ساری چیزیں معلوم ہیں، یہ حرام ہے، تو بس میں کیا کروں، انشاءاللہ تعالیٰ اب چھوڑ دوں گا۔ بہرحال ایسی بات کی تو ماں کو بولتا امی میں ابھی ٹھیک ہو گیا، میں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گا۔ بہرحال ایک خواہش ظاہر کر رہا تھا، تو یعنی پتہ نہیں اس کی ماں کو اس کی حالت ایسی ہے پتہ نہیں، تو وہ بولا کہ ہے کہاں پر پریشان۔ پھر کوئی بچے کو دیا فون، تو بچہ اس کا بھتیجا تھا، بھتیجی تھی یا بیٹا تھا یا بیٹی تھی، تو ان سے بھی اتنی پیار سے اور معصومیت سے بات کر رہا تھا۔ میں یعنی ہم لوگ ایموشنل ہو گئے تھے کہ اس کا کیا کیسے ہو رہا ہوگا، یعنی کیا گزر رہی ہے اس کے دل پہ۔ اس کے بعد پھر فون وغیرہ کیا، بہت دیر بولتا ہے میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ بہرحال فون ختم ہو گیا۔ فون کرنے کے بعد میں اس کو ان کی ماں کو سمجھایا، مولا دعا کریے اپنے بیٹے کے لیے، ایسا ہے۔ تو پھر یہ شخص سے ہم بات کیے تو یہ پھر ہم کو بول رہا تھا میں ایسا ہوا اور یہ سارے پیسے میرے وہ ہو گئے تھے۔ تو بہت ڈپریس تھا، اچھے گھر کا لگ رہا تھا لیکن زمین پہ روڈ پر سو رہا تھا، شراب کی حالت میں نشے میں تھا۔ تو بہرحال ہم اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے۔ اب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ایسے تو بدماش بھی ہوتے، لیکن ہم جو صحابہ اکرام نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے اور اسلاف نے ہمیں سکھایا، ایک آپ کو سلف کا جو ہے عمل بتاتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے 70 ایکسکیوزز ڈھونڈیں، 70 ایکسکیوزز ڈھونڈیں، اور ہم فوراً پہلے ارے بدماش ہے، ارے ایسے ہی رہتے لوگ، یعنی ہم فوراً اس کے اوپر نیگیٹو بات کریں گے، اس کے اوپر گمان کریں گے، اس کو جج کرنے لگیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ سوچنا، پازیٹیو بات سوچ کے یار یہ سچ میں شاید اس کو دھوکہ ملا اسی لیے شراب پینے لگ گیا۔ ہم تو الحمدللہ ایسے ہی گمان کر کے اس کے ساتھ اچھی بات کیے۔ پھر اس کے بعد میں بولا دیکھو ابھی آؤ ہاتھ، میں بولا سمجھا کے بولا ہاتھ پکڑ کے چلو میرے ساتھ۔ تو وہ ایک دم رک گیا، رک کے کہنے لگا بھائی کہیں مجھے کوئی غلط جگہ تو نہیں لے جا رہے ہیں آپ؟ تو یعنی اس کے دل میں ایک تھوڑا سا خوف تھا، وہ پھر پتہ نہیں شاید ڈر رہا تھا کہ میں بھی اس کو دھوکہ دے دوں گا یا کچھ اور ہوگا۔ میں بولا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو کوئی غلط جگہ لے جاؤں گا؟ نہیں لے جاؤں گا غلط جگہ۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے میں مسجد کھلی تھی، مسجد کے پاس لے گیا اس کو، مسجد کے پاس لے گیا کہ میں بولا یہ مسجد ہے، آپ مسجد کے اندر جائیں اور مسجد کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر توبہ کریں، اللہ سے بات کریں، اللہ سے رجوع ہو جائیں۔
بہت دعا کرے اللہ سے، اللہ بے پناہ آپ کو مدد کرے گا اور آپ کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور دوبارہ اللہ سے وعدہ کریں کہ آپ کبھی شراب نہیں پئیں گے، اور جو بھی معاملات ہیں، جو بھی پریشانیاں آئی، آپ کے ساتھ دھوکا ہوا۔ تو وہ تھوڑا سوچنے لگا، بولا بھائی میں پاک نہیں ہوں نا۔ میں بولا ابھی تم پاک ہونے کے لیے ادھر ادھر جائیں گے، تم مسجد میں جاؤ اور انشاءاللہ آپ 2 رکعت نماز پڑھو۔ میں یہی سوچ کے بھیجا کہ نماز اگر وہ نہیں بھی ہو اس کی، بس جا کے ہاتھ اٹھائے گا اللہ کے سامنے اور دعا کرے گا، پتہ نہیں اس کے دل سے اگر وہ سچی دل سے دعا نکل جاتی مسجد میں جا کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قبول کر لے گا، اور اس کی ایک زندگی سدھر جائے گی، اور اس کی آخرت بھی بچ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ویسے ہی ہم کیا کیا، اس کو اندر بھیج دیا، الحمدللہ وہ مسجد میں چلا گیا الحمدللہ، اور لوگ بھی تھے، بہرحال وہ وہاں پر اس کا جو بھی ہوا۔ ہم لوگ باہر آئے، آ کر ہمارا ناشتہ واشتہ کیے، ناشتہ کرنے کے بعد ہم جانے لگے، ایک شخص آ کے بولتا ہے میں آپ کو دیکھ رہا تھا جب سے آپ وہ بھائی کو سمجھا رہے تھے۔ بولا جی، ایسے بولتا ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے ایسے لوگوں کو سمجھانا۔ اب یہاں پر سب سے بڑا پرابلم وہ شراب پینے والے کا نہیں ہے، گنہگار ہیں دنیا میں، گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کا پرابلم ہے جو پہلے تو خود روکتے نہیں، نہ سمجھاتے ہیں جو ایسے گناہ کرتے ہیں ان کو، اور جو سمجھاتے ہیں، روکتے ہیں، دعوت کا کام کر کے انہیں سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی روکتے ہیں۔ یا تو کیسے روکیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، کیا فائدہ ہے، بیکار ہے بولنا، یا پھر دوسرے طریقے سے، یا جلن حسد سے روک دیں گے۔ تو ایسے لوگ اصل سوسائٹی کے اندر ڈینجر ہے، یہی لوگ ہیں جو سوسائٹی کو بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یعنی دعا قبول نہیں ہونے کی بات کرتے، فرمایا کہ جب لوگ اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، تو کیا ہوگا، تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں سارے لوگ مل کے دعائیں بھی کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو ہمیں جب بھی برائی دیکھیں تو برائی سے نفرت رکھتے ہوئے، شخص سے ہمدردی رکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ پھر میں اس کو بولا کہ آپ کبھی سمجھائے اس کو؟ بولا نہیں۔ بولا پھر آپ تو سمجھائے نہیں، آپ نے تو یہ بڑی غلطی کر دی۔ پھر میں نے اس کو یہی بتایا، میں بولا ہمارا کام بتانا ہے، صرف ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہ بہت جو واقعہ ہے ہمارے ساتھ ایک شرابی بھائی کے ساتھ پیش آیا، ہم آج بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو شراب یا جو بھی لت میں پڑا ہے اللہ اس کو چھڑا دے اور اس کی پریشانی دور کرے۔ انسان کبھی شرابی نہیں ہوتا، کبھی شوق کو پیتا ہے، کبھی دھوکہ کھا کے پیتا ہے، کبھی غم میں پیتا ہے، تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا ایکسکیوز نہیں ہے کہ شراب پینا جائز ہے، لیکن وہ حالات ہو سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی مدد کریں، اس کے لیے دعا کریں اور اسے اچھے سے سمجھائیں۔ اور جو لوگ دعوت کا کام نہیں کریں، کم سے کم جو دوسرے لوگ دعوت کا کام کریں انہیں نہ روکیں، ان کے سامنے آپ ہرڈل نہ بنیں اور ان کو ڈی موٹیویٹ بالکل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین کا کام ہے، جو خیر امت کا کام ہے، بھلائی کو بتانا اور برائی سے روکنا، یہ کام کرنے کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔